سوال ہے، میرے والد صاحب مسجد میں چوکیدار ہیں اور وہ مغرب کے سوا باقی نمازیں خود اکیلے پڑھتے ہیں اور وقت داخل ہونے کے بعد فوراً پڑھتے ہیں، حالانکہ مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہوتی اور نماز مسجد میں پڑھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جماعت کے وقت ان کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، تو کیا ان کا اس طرح نماز پڑھنا درست ہے؟ اگر درست نہیں تو پھر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک چوکیدار ہے اور وہ مسجد کی چوکیداری کرتا ہے اور وہ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو جماعت ہونے کے بعد یا جماعت ہونے سے پہلے وہ اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ کیا ان کا طریقہ کار ٹھیک ہے؟ جواب یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے جو قریب بواجب ہے، یعنی ایسی سنت مؤکدہ ہے جو واجب ہونے کے قریب قریب ہے۔ بغیر کسی عذر کے جماعت کو چھوڑنا اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس سائل کا جو مقصد ہے کہ والد صاحب ڈیوٹی دیتے ہیں جماعت کے وقت میں، تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ وہ جب جماعت ہو رہی ہو اس وقت وہ ڈیوٹی دے دیا کریں، لیکن جماعت کی نماز ہونے سے پہلے یا اس کے بعد ایک دو افراد کو لے کر کسی اور جگہ باجماعت نماز ادا کر لیں تاکہ جماعت کی ثواب سے محرومی نہ ہو۔ سوال ہے، کیا اذان کے دوران دینی جامعہ کا استاذ پڑھا سکتا ہے؟ اذان ہو رہی ہے اور اس وقت کوئی استاذ صاحب درس و تدریس میں تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں، تو کیا وہ اپنے درس میں مصروف رہیں یا اذان کا جواب دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنا درس موقوف کر دیں اور خاموش ہو جائیں اور اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد اپنے درس و تدریس کا سلسلہ شروع رکھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے ان کو اپنا درس موقوف کرنا واجب ہوگا تاکہ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اذان کا جواب دینا زبان سے یہ قولی سنت ہے، اور اس پر جو عمل پیرا ہونا ہے وہ تو واجب ہے، یعنی جماعت کی نماز کو ادا کرنا۔ لہذا اذان کے بعد جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو اس سے پہلے اپنے درس کو یہ موقوف کر دیں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ اپنا درس موقوف کریں، خاموش ہو جائیں اور پھر اذان کا جواب دیں، لیکن اگر اپنے درس کو یہ جاری رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر جواز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، البتہ افضل صورت یہی ہے کہ خاموش ہوا جائے۔ سوال ہے، میری اور والدین کی رہائش کوئٹہ شہر میں ہے اور ہمارا آبائی وطن برشور ہے جہاں ہمارے باغ گھر وغیرہ ہیں، اور اب چونکہ کبھی کبھار 4-5 دن کے لیے گاؤں جانا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں گاؤں میں قصر کروں گا یا اتمام، جبکہ کوئٹہ اور گاؤں کے درمیان شرعی مسافت 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو رہائش کوئٹہ شہر کے اندر تھی، اب فی الحال جو رہائش ہے وہ کوئٹہ شہر کے اندر ہے، لیکن آبائی وطن ان کا کوئی اور گاؤں ہے، اور گاؤں اور اس کوئٹہ شہر کے درمیان شرعی مسافت بھی ہے، یعنی 72 کلومیٹر۔ تو اب چونکہ کوئٹہ میں رہتے ہیں اور کبھی کبھار گاؤں اگر جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ وہاں قصر کی نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ اب یہ منتقل ہو گئے ہیں کوئٹہ شہر کے اندر، اور تو ان کا جو آبائی گاؤں ہے وہ اب وطن اصلی نہیں رہا، وہ ان کے لیے سفر کے حکم میں ہے، لہذا جب وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پر قصر نماز پڑھیں گے، پوری نماز نہیں ہے۔ سوال ہے، نماز میں کن کن مقامات پر دعا مانگنا ثابت ہے؟ تو نماز میں جو قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے اس میں درود شریف کے بعد کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ بھی ایک ہی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور کئی دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں جب وہ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہو، یعنی جماعت کی نماز امام نہ ہو، تاکہ مقتدیوں کی نماز لمبی نہ ہو جائے۔ البتہ انفرادی طور پر قاعدہ اخیرہ کے بعد درود شریف کے بعد جتنی مرضی انسان دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن یہ سب دعائیں ایسی ہونی چاہیے جو کلام الناس کے مشابہ نہ ہوں، ایسی دعائیں نہ ہوں
جو غیر عربی میں ہوں، اور ایسی دعائیں بھی نہ ہوں کہ جن کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، بلکہ منقول دعائیں مانگنی چاہیے جو قرآن شریف میں آئی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اسی طرح ربی زدنی علما، اور حدیث شریف کے اندر جو دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں بھی انسان مانگ سکتا ہے۔ یہ تو ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر درود شریف کے بعد جو دعائیں ہیں وہ مانگی جا سکتی ہیں۔ البتہ یہ جو قوما ہوتا ہے اور جلسہ ہوتا ہے، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان نفل نماز میں دعائیں مانگے اور فرض نماز میں نہ مانگے۔ البتہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور امام جلسہ طویل کرتا ہے، یعنی دو سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر زیادہ بیٹھتا ہے، تو پھر اس وقت بھی انسان جو مقتدی ہے وہ دعائیں مانگ سکتا ہے، وہ دعائیں جو منقول ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ انفرادی طور پر اگر نماز پڑھ رہا ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے، تب وہ قوما میں اور جلسہ میں دعائیں مانگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فرض میں صرف قاعدہ اخیرہ کے اندر درود شریف کے بعد جو دعائیں ہیں وہ انسان مانگ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مسجد کے بالکل متصل ایک کمرہ بنایا گیا تھا اس لیے کہ اس کو امام صاحب کی رہائش بنائیں گے، اب وہ رہائش کے لیے نہیں بلکہ امام نے اس میں اپنی ذاتی دکان ڈال لی ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے جبکہ جگہ بھی مسجد کی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ متصل مسجد کے ایک کمرہ انتظامیہ نے بنایا تھا صرف اس لیے تاکہ امام صاحب اس میں اپنی رہائش رکھیں، لیکن اب وہ امام صاحب رہائش کے بجائے اس کمرے میں اپنی دکان چلاتے ہیں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ انتظامیہ نے جس مقصد کے لیے وہ کمرہ بنایا ہے صرف اسی مقصد کے لیے امام صاحب اس کمرے کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ذاتی کاموں کے لیے، خرید و فروخت کے لیے استعمال کرنا اس کو جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر انتظامیہ والے اجازت دے دیں امام صاحب کو کہ تم اس میں اپنے ذاتی کام بھی کر سکتے ہو، خرید و فروخت بھی کر سکتے ہو، اور اس سے امام صاحب کی جو امامت کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں اور لوگوں کا وہاں پر آنا جانا بھی نہ ہو، گزرگاہ بھی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں امام صاحب اس کو اپنی دکان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تہجد کا صحیح وقت کون سا ہے؟ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد اگر تہجد کی نیت سے نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہ صرف جواز کی حد تک ہے، باقی افضل یہ ہے کہ نصف شب کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، تو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی نفل تہجد کی نیت سے پڑھے تو ثواب مل جائے گا تہجد کا، لیکن یہ جواز کی حد تک ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ نصف شب کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے۔